السلام علیکم۔ اور آج جس کتاب پہ ہم ایک تنقیدی جائزہ لیں گے اس کا نام ہے سنی اور شیعہ، ایک سیاسی تاریخی منظرنامہ۔ انگلش میں اس کا نام ہے سنیز اینڈ شیعز اے پولیٹیکل ہسٹری، اور اس کے رائٹر ہیں لارنس لوور۔ اس کتاب میں سنیز اور شیعہ کے تناظر میں دو خیالیے بنیادی طور پر پیش کیے گئے ہیں، اور ایک خیالیہ انحراف کا ہے دونوں کے درمیان، اور ایک ان دونوں کی ہم آہنگی کو منظر عام پہ لاتا ہے۔ جہاں تک انحراف کا تعلق ہے، مصنف خلیفہ اور امام کے معنوی پہلوؤں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب بیان کرتے ہیں بعد میں آنے والا، اور امام کا مطلب پہلے آنے والا، اور اس کے بعد امام کا جو کردار ہے وہ ایک مذہبی کردار ہے جس میں سیاست کا حصہ کم ہے، جبکہ خلیفہ کا کردار شروع کے خلفائے راشدین کو چھوڑ کے بعد میں اس میں سیاست اور ملوکیت کا بھی ایک جھلک نظر آتی ہے، جو کہ ائمہ کے رول میں یا ائمہ کے خصوصیات میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جہاں تک ہم آہنگی کا تعلق ہے، ہم آہنگی کے دو پہلو جو مصنف اس پہ زور دیتے ہیں، ایک صوفیانہ پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو۔ صوفیانہ طور پر طریقت کی مماثلت دونوں فرقوں میں تقریباً ایک جیسی ہے، جس میں کہ ولایت، جس میں کہ کرامت جیسی چیزیں شامل ہیں، جس میں کہ بزرگوں کی برکات اور فیوز کا سلسلہ بعد از موت جاری رہنے کا کی مثال موجود ہے۔ اور سیاسی طور پر مماثلت ہے، وہ امام جعفر صادق جو کہ 8ویں سینچری میں تھے، ان کے بہت ہی مضبوط تعلقات تھے عباسی خاندان کے ساتھ، اور ان کی اس ہم آہنگی کی وجہ سے ایک اتحاد پیدا ہوا جس کے نتیجے میں سنی علماء کا ظہور ہوا۔ تیسرا خیالیہ جو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ آج کی اسلامی دنیا کا ہے، جس میں کہ شیعہ سنی تعلقات کے تناظر میں آج کے کچھ اسلامی ممالک کو دیکھا گیا ہے۔ عراق میں صفاوت خاندان اور عثمانیہ کی جنگ جو کہ 16ویں صدی میں ہوئی، اس کے اثرات اور اس کی وجہ سے جو خطا یا فالٹ لائن پیدا ہوئی جو آج تک جاری ہے، اس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ اور بحرین جو کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں واقع ہے، اس میں بھی یہی خطا جو کہ صفاوت اور عثمانیہ کے دور سے چلا آ رہا ہے وہ آج تک موجود ہے۔ پاکستان جو کہ جنوبی ایشیا میں 1947 میں معرض وجود میں آیا، اور اس میں مصنف کا خیال ہے کہ زیادہ جو فرقہ واریت بڑھی ہے وہ 1990 کے بعد بڑھی ہے، اور اس میں ان کے خیال میں ضیاء الحق کی جو سعودی عرب نواز پالیسیاں تھیں ان کا ایک ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسند گروہ دونوں طرف پیدا ہوئے، اور وہ کشمکش کی کیفیت جو کہ پہلے پاکستان میں نہیں تھی شیعہ اور سنیوں کے درمیان، وہ واضح طور پہ نظر آنے لگی۔ سعودی عرب اور ایران دونوں ہی اپنے آپ کو سنی اور شیعہ اسلام کا علم بردار سمجھتے ہیں، اور ان کے درمیان 1979 سے لے کے آج تک ایک سرد جنگ کی سی کیفیت ہے۔ لبنان کی 1975 سے 1990 تک کی خانہ جنگی، جس میں کہ مسلم اور عیسائی ہم آہنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس کے بعد شیعہ اور سنی اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اپنی اس کتاب کے اختتام میں دو اسباق ہیں یا دو نتیجے ہیں جو مصنف اخذ کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کہ دونوں گروہ شیعہ اور سنیوں کے جو ہیں ان کے درمیان ایک نقلی تقابل ہے، جس کو وہ مائمیٹک ریولری کا نام دیتے ہیں۔ نقل روحانی معاملات میں ایک دوسرے کی ہے، اور ریاستی نقل صفاوت اور عثمانیہ، اس میں انہوں نے اگزامپل دی ہے، اور ریاستی نقل میں انہوں نے صفاوت اور عثمانیہ کی مثال دی ہے۔ اور دوسری چیز جس پہ مصنف زور دیتے ہیں وہ اکثریتی اور اقلیتی گروہ کے آپس کے تعلقات کی ایک مثال ہے جو چلتی آ رہی۔ شیعہ عالمی طور پر تعداد میں اقلیت ہیں، لیکن جہاں جہاں اکثریت میں بھی ہیں وہاں سیاسی طور پر وہ اقلیت نہیں ہیں، سوائے ایران کے۔ تاریخی طور پر شیعان مذہب کے مرکزی دھارے میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ان کو فرق کرنے والے اور انحرافی گروہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال ممالک کے اندر بہت حد تک عملیت پسندی پائی جاتی ہے، اور وہاں پر نسلی صفائی یا بڑے پیمانے پر جلا وطنی کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی۔
اس کتاب میں ظاہر ہر کام میں کچھ نہ کچھ خامیاں یا کمی رہ جاتی ہیں، اور اس تبصرے میں ہم انہی کچھ خامیوں کا آپ کے سامنے اظہار کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے موجودہ انحرافی اور ہم آہنگی کو کسی حد تک نظر انداز کیا گیا۔ مثلا جو مختلف گروہ شیعہ اور سنیوں کے اندر موجود ہیں، جیسے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یا زیدیز ہیں، اسماعیلی ہیں، یا جو مین شیعہ ہیں، ان کے آپس میں توازنہ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ کافی دلچسپ ہوتا، کیونکہ بریلوی طرف کے جو سنی حضرات ہیں ان کے طریقہ کار، ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں، ان کے اذکار اس میں، اور شیعہ حضرات کے روحانی اور مذہبی محفلیں اور مجلسوں میں کافی حد تک مماثلت ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل سنت میں سے ہی دیوبندی فرقے کی بہت زیادہ خلیج دیکھی جائے گی شیعہ حضرات سے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے اسباب یک طرفہ طور پر محض سیاسی اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی پوری تاریخ کے ساتھ ایک قسم کی تاریخی زیادتی ہے، کیونکہ پاکستان کا وجود دو قومی نظریے کے اوپر ہوا، اور قائد اعظم کی 1932 کے بعد کی تقاریر اگر آپ دیکھیں اس میں فلاحی اسلامی مملکت کے اوپر جتنا زور ہے، اور اگر ہم مکمل طور پر ان تقاریر کا ذکر ہی نہ کریں تو میرے خیال میں یہ ایک تاریخی بددیانتی سی ہوگی۔ اور اس کتاب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی بنیادی وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں دونوں شیعہ اور سنی یقین بھی رکھتے ہیں اور ان کے نظریات میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، وہ ظہور امام مہدی ہے۔ اس میں دونوں گروہوں کے خیالات اور ظہور کا آج کل کے عالمی حالات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اور روحانی رہنما جیسے کہ 14ویں صدی کے نعمت اللہ شاہ ولی ہیں، ان کے خیالات، ان کے اشعار اور ان کی تمام تر پیش گوئیوں کو یکسر نظر انداز کر دینا بھی میرے خیال میں کسی حد تک زیادتی ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر یہ ایک اچھا کام ہے، اور اس میں شیعہ اسلام کی بھی اور سنی اسلام کی تاریخ بہرحال بیان کی گئی ہے۔ گو کہ یہ تاریخ اور اس کا خاندانی پس منظر تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا یقیناً مفید رہے گا، اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔